یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ان کا. اچھا. اور یہ ضروری تھا ہونا. کیا کہتے تھے کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی, اور پھر ان کو بھاگتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہے. جیلیں کاٹی ہیں, کوڑے کھائے ہیں, ماریں کھائی ہیں, اپنے آپ کو آگے لگائی ہیں, لیکن اپنی پاک آرمی کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا. اور ہماری تو ریڈ لائن ہماری پاک آرمی ہے. جس طرح یہ بھر بھر کے لائے گئے تھے جہاز میں, اب یہ پیدل جو ہے نا واپس جا رہے ہیں. پی ٹی آئی, میرے قائد نے کہا تھا آصف علی زرداری صاحب نے کہ یہ جماعت ہے ہی نہیں ہے. میں اس کو سیاسی جماعت نہیں سمجھتا. پاک افواج کے جو اہم تنصیبات پر حملے کیے گئے تحریک انصاف کی جانب سے, تو 16 ایم پی او کے تحت فوج نے 16 بندوں کو 16 بندوں کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کر لیا ہے. استدعا کی گئی تھی عدالت میں کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے, تو فوجی عدالت کے حوالے کر دیا گیا ہے جی 16 بندوں کو. تو ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے ایک بڑے اہم کارکن موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کہ اس وقت جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو گندل صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا. کیا کہیں گے آج کل یہ جو چل رہا ہے پاکستان کے اندر؟ ہاں, یہ تو جو ہے جو چل رہا ہے اس وقت, ہم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, امریکن ایجنٹ ہے. لیکن اب ثابت ہو گیا کہ جب 72 بندوں نے سائن کر کے دے دیا ہے, اور اس میں میکسیمم جو ہے نا انڈین ہیں اور جو ہے نا جیوش ہیں, تو ہم تو شروع سے کہتے رہے ہیں. لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہے پاک آرمی کے ساتھ, یہ ناقابل برداشت ہے, اور ان کو کڑی سزا دینی چاہیے. ہم سے زیادہ ماریں کس نے کھائی ہیں؟ ہم سے زیادہ ہم نے اپنے لیڈر کی لاشیں اٹھائی ہیں. شہید بھٹو کی لاش اٹھائی, شہید بی بی کی لاش اٹھائی, لیکن اس نچ پہ تک نہیں گئے ہیں. ہمارا ٹھیک اختلاف رہا ہے, لیکن ان لوگوں سے رہا ہے جو آ کے پولیٹکس کرتے رہے تھے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد آصف علی زرداری پہ. جس ٹائم ہماری شہید رانی کو شہید کیا گیا, تو اس وقت تو روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا, ہر طرف آگے لگی ہوئی تھی. لیکن انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, اور تب جا کے جو ہے نا ہمارے کارکن اور ہم سب نے صبر کیا. لیکن ہم نے کبھی بھی جو ہمارے دشمن ملک ہیں ان کی زبان نہیں بولی. یہ تو ان کے کارکن ان کی زبان بول رہے ہیں, اور یہ ایک دن جاتے ہیں, دوسرے دن آ کے جو ہے نا یہ معافیاں مانگنے. ہم نے تو بھائی جان جیلیں کاٹی ہیں, کوڑے کھائے ہیں, ماریں کھائی ہیں, اپنے آپ کو آگے لگائی ہیں, لیکن اپنی پاک آرمی کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا. اور ہماری تو ریڈ لائن ہماری پاک آرمی ہے. اس آرمی کو ہم سلام کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم سکون سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں. آگے مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں جی پی ٹی آئی کا؟ پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جس طرح یہ بھر بھر کے لائے گئے تھے جہاز میں, اب یہ پیدل جو ہے نا واپس جا رہے ہیں. پی ٹی آئی, میرے قائد نے کہا تھا آصف علی زرداری صاحب نے کہ یہ جماعت ہے ہی نہیں ہے. میں اس کو سیاسی جماعت نہیں سمجھتا, اور وہ وقت نے ثابت کیا کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ دہشت گردوں کا ایک ٹولہ ہے. اس کی نو مور ان پاکستان پالیٹکس. تو اب دیکھیں کہ جس طریقے سے اہم تنصیبات پر حملہ کیا گیا, شہیدوں کی تصویروں کو آگ لگائی گئی, فوجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا, کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا گیا, جی ایچ کیو کا گیٹ توڑا گیا, لاہور میں بھی جو ہے وہ اہم تنصیبات پر حملہ کیا گیا, تو یہ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے عمران خان صاحب اور ان کے جو کارکنان؟ یہ جن کے ایجنڈے پہ آئے تھے وہ پورا کرنا چاہ رہے تھے. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی پاک آرمی کو, جس نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا. یہ چاہتے تھے کہ آگے سے ریزسٹ ہو اور گولیاں چلیں اور یہاں پہ قتل و غارت شروع ہو جائے. یہ ایران, افغانستان اور شام, لبنان بنانا چاہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی جب تک ہماری آئی ایس آئی موجود ہے یہ نہیں ہونے لگا. پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے, پاک آرمی ہماری ریڈ لائن ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, اب جو صورتحال چل رہی ہے جی, پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بڑے لیڈر ہیں, شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, اور جتنے اسد عمر, اور جتنے گننے میں نام بھی نہیں آتے, کہ سارے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھسک رہے ہیں, کھسک چکے ہیں, بلکہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں. اعلان کر دیا گیا ہے جی ہم اب اس پارٹی میں نہیں رہنا چاہتے. کل تک جو فوج کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے, آج وہ جی فوج پر حملہ آور ہونے کے جو ہے وہ مذمت بھی کر رہے ہیں, داد رسی بھی کر رہے ہیں. اس کی جو ہے وہ شدید ان کو رنج بھی پہنچا ہے, دکھ بھی ہوا ہے, تکلیف بھی ہوا ہے. آج ان کی ٹیوننگ یعنی کہ بڑی اچھے طریقے سے ہو گئی ہے, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ان کا. اچھا. اور یہ ضروری تھا ہونا, تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے. نہیں تو یہ تو کیا کہتے تھے کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی, اور پھر ان کو بھاگتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہے. ہمیں تو فخر ہے, ہم کارکن ہیں, ہم نے اپنے لیڈرشپ کے لیے ماریں کھائی ہیں,
कोड़े खाए हैं, हमारे कारकुनों ने अपने आप को आग लगाई है, लेकिन इस नीच तक नहीं गए हैं कि हम जो है ना पाक आर्मी या उनकी जो है ना अहम तनसीबात पे हमले किए जाएं। ये तो दुश्मनों का काम है जो ये कर रहे थे। और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारे कायद आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं और पाक आर्मी मौजूद है, ये पाकिस्तान फलेगा फूलेगा और इंशाअल्लाह आगे तरक्की करेगा। देखिए जी, अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। तो कल फैसल करीम कुंडी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने जो है वो आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, और उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैंने सुनी नहीं है और ना मैंने शिरकत की, टाइम नहीं था, तो उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक अहम बंदे का जिसके नाम पर रेड लाइन लगाई गई है उसका जिक्र करना था, उसका बताना था कि भाई बाकी तो पीटीआई से शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं पीपल्स पार्टी में, लेकिन वो वाहिद बंदा उसके नाम के ऊपर रेड सर्कल है, वो बंदा नहीं आ सकता। वो नाम पता चला आपको? हाँ, नाम पता है, लेकिन जब तक लीडर नहीं डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम भी नहीं कहेंगे। और ये खाली लीडर नहीं, हम कारकुन भी जो है ना नहीं चाहेंगे कि वो बंदा जो है ना हमारी सफ़ों में दोबारा वापस आए। वैसे कौन था बंदा? गोंदा साहब, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ऐसा ना कहें, लेकिन जो बहुत बड़ा तर्जुमान बना हुआ था अच्छा। और जो भागने में भी बहुत तेज था। अच्छा। हाँ जी, एग्जैक्टली, आप समझ गए हो। क्या बात है जी, क्या बात है। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का यहीं पर इख्तिताम करेंगे। अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। अल्लाह निगहबान।